خوش آمدید ناظرین و سامعین، آپ نے اندیکھا سودا کیا ہے کبھی؟ اگر نہیں کیا تو آج کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ یہ کہانی ہے ایک انجانی کال کی۔ وہ رائٹر تھا اور اس کی فین نے اس کو کال کی، لیکن وہ اس کو جانتا نہیں تھا۔ کیا ان دونوں کے درمیان محبت ہوئی؟ کیا وہ دونوں مل گئے، یا پھر اس لڑکے نے اپنی بیوقوفی سے ایک بہت محبت کرنے والی لڑکی کو کھو دیا؟ آئیے بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف، اور پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ایسی ہی پیاری اور دل کو خوش کر دینے والی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ میں ایک تنہا لڑکی ہوں، کیا آپ مجھ سے بات کرنا پسند کریں گے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ میں آرام کے لیے اپنے کمرے میں آیا تھا اور بستر پر لیٹنے ہی والا تھا کہ موبائل کی گھنٹی نے چونکا دیا۔ میرے دوست اور احباب، رشتہ دار وغیرہ عام طور پر مجھے رات 10 بجے کے بعد فون نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں جلد سو جانے کا عادی ہوں، صبح جلدی اٹھ کر اپنا کام شروع کر دیتا ہوں۔ پھر یہ کس نے فون کیا تھا؟ میں نے نمبر دیکھا، نمبر میرے لیے نیا تھا، میں نے اس پر توجہ نہیں دی، لائن کاٹ دی۔ لیکن کچھ دیر بعد جب دوبارہ بیل ہوئی تو میں نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، میں نے دھیمی آواز میں کہا، اور دوسری طرف سے جو بات کہی گئی وہ یہی تھی، میں ایک تنہا لڑکی ہوں، کیا آپ مجھ سے بات کرنا پسند کریں گے؟ کیا تم مجھے جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھی طرح، آپ انجم جمال ہیں، رائٹر ہیں، میں آپ کی فین ہوں، آپ کی درجنوں کہانیاں پڑھی ہیں میں نے، اور میرا یہ نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ رہنے دیں، آپ ایک مشہور اور جانے پہچانے آدمی ہیں، آپ کا نمبر چھپا کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ یہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ ویسے اس کی آواز بہت دلکش تھی، اس کی لہراتی ہوئی خوبصورت آواز نے اس کے سراپے کی ایک تصویر نگاہوں کے سامنے بنا دی۔ چلے مان لیا، اب آپ یہ بتائیں آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے بتایا نا، میں ایک تنہا لڑکی ہوں اور میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیسی باتیں؟ کچھ بھی، موسم کے حوالے سے، زندگی کی خوبصورتی اور بدصورتی کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے۔ ویسے تو اس کا لہجہ صاف ستھرا اور مہذب تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ تعلیم یافتہ لڑکی ہے۔ پھر اس نے لٹریچر کی بات کی تو میں چونک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کافی دلچسپی رکھتی ہیں آپ لٹریچر میں؟ اس نے کہا ہاں، میں کہانیاں پڑھتی بھی ہوں، سنتی بھی ہوں، اور آپ کی کہانیاں تو مجھے دل و جان سے پسند ہے۔ بہت خوب۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ سے باتیں کر سکتا ہوں، خوشی ہوگی مجھے۔ اس طرح اس وقت میرا مطلب ہے رات کے کچھ لمحے اطمینان سے گزر جائیں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ دن تو ہنگاموں میں گزر جاتے ہیں، دنیا بھر کے مسائل، دنیا بھر کے کام، لیکن رات بے چینی اور تنہائی کی ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر باتیں ہوتی رہیں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ ایک بات بتائیں، تنہائی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اپنی ذات میں تنہا یا اپنے ماحول میں تنہا؟ دونوں ہی میں بالکل اکیلی ہوں، میرے والدین بھی نہیں ہیں، نہ ہی کوئی دوسرا رشتہ دار ہے، اور میرا مطلب ہے شادی نہیں، ایسا کوئی رشتہ میری زندگی میں شامل نہیں ہوا۔ بہت ہی اچھی گفتگو کر رہی تھی وہ، اس کی باتوں سے اس کی ذہانت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے ہم۔ اس نے اپنا نام ماہا بتایا تھا۔ دوسرے دن اپنے کام کے دوران میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس قسم کی لڑکیاں عام طور پر فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہیں، ورنہ اتنی فرصت کہاں ہوتی ہے کہ اتنی دیر تک کسی سے باتیں کی جائیں۔ دوسری رات بھی اس کا فون آیا، اس نے پھر سے اسی انداز کی گفتگو کی۔ اس بار اس نے اپنے پسندیدہ شاعروں اور ادیبوں کے بارے میں بتایا۔ بلا شبہ بہت اعلیٰ ذوق تھا اس کا، انگلش لٹریچر سے لے کر اردو ادب تک اس کی گہری نگاہ تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے بتایا، جناب، یہ جو میں مطالعہ کرتی ہوں یہ میری مجبوری ہے، کیونکہ کتابیں تنہائی کی ساتھی ہوتی ہیں، اور اب میں آپ سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ اس کا فون یوں تو روزانہ ہی اپنے وقت پر آ جایا کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی 1-2 دن کا ناغہ بھی ہو جاتا، جس کے بارے میں وہ بتاتی کہ اس کی ایک سہیلی اس سے ملنے کے لیے آ جاتی ہے، جو اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتی ہے، اور وہ اس کی موجودگی میں مجھے فون نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے ایک بات یہ سن رکھی تھی کہ حسن اور ذہانت ایک ساتھ نہیں ہوتے، عام طور پر یہی ہوتا ہے، خوبصورت ذہین نظر آنے والے، اور ممکن تھا کہ وہ بھی ایسی ہی کم شکل و صورت کی ہو۔ اب یہ سب اس وقت ممکن ہو سکتا تھا جب اس سے ملاقات ہوتی۔ میں نے اس کا فون آنے پر جب اس خواہش کا اظہار کیا تو کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئی، جیسے یا تو میری بات بری لگی ہو یا کچھ ہچکچا رہی ہو۔ کیا بات ہے، آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ شاید میری بات آپ کو ناگوار محسوس ہوئی ہو۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس نے کہا۔ میں سوچ رہی ہوں مجھ سے مل کر آپ کو بہت مایوسی ہوگی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں عام سی صورت شکل کی ہوں، بلکہ بس صورت سمجھ لیں۔ ارے، یہ بات کیا کر دی آپ نے؟ بلکہ
تم تو مجھے لگتا ہے بہت خوبصورت ہوگی. اصل خوبصورتی تو انسان کے اندر ہوتی ہے. تمہاری وہ خوبصورتی میں دیکھ چکا ہوں. اور یہ میں منافقت والی بات کر رہا تھا کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اس کی شکل زیادہ خاص نہیں ہوگی. چلیں تو پھر 1-2 دنوں کے بعد جواب دیتی ہوں. اس نے کہا کوئی بات نہیں، سوچ کر بتا دینا. 2 دنوں کے بعد اس کا فون آیا. اس نے ملنے پر رضامندی ظاہر کر دی. ہماری یہ ملاقات ایک ہوٹل میں طے ہوئی تھی. اب سچ تو یہ تھا کہ میرا اس سے ملنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. یہ عجیب سی بات تھی، لیکن سچائی یہ تھی کہ میں نے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے اس سے اندر کی خوبصورتی وغیرہ کا فلسفہ بیان کر دیا تھا، جبکہ خوبصورتی میرا جنون رہی تھی. مجھے خوبصورت چہرے بہت پسند ہیں. میں صدا کا حسن پرست رہا ہوں. جب اس نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک بدصورت لڑکی ہے تو میں اس وقت اس سے اکھڑ گیا تھا. میری کہانیاں انسانوں کو خوبصورتی کی طرف توجہ دینے پر مجبور کر دیتی تھی، اور وہ تو سرے سے خوبصورت تھی ہی نہیں. اب طریقہ تو یہ تھا کہ میں بات کو گول کر جاؤں، اس سے ملنے ہی نہ جاؤں. جب اس کا فون آئے تو جواب ہی نہ دوں، لیکن یہ بھی غلط تھا. تو پھر کیا کرتا؟ بہت دیر سوچنے کے بعد اپنے ایک دوست عدنان فاروقی کا خیال آ گیا. وہ ادیب یا شاعر وغیرہ تو نہیں تھا، لیکن بہت ذہین تھا. اس کا مطالعہ بھی بہت اچھا تھا. لیکن اگر میں ملاقات کے لیے عدنان کو بھیج دوں تو وہ جا کر سچویشن کو سنبھال سکتا تھا. یہ ایک فلمی سچویشن ہو جاتی. میں نے جب عدنان سے یہ بات کی تو وہ بھڑک اٹھا. دیکھو، یہ کسی کو دھوکہ دینا ہوگا. میں تو بڑی معاملہ فہمی کے ساتھ نرم انداز میں اس سے دور رہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں اسے دھوکہ نہیں دے رہا. میں صرف چاہتا ہوں تم اس سے جا کر ملو اور اسے کہو کہ تم یعنی میں شادی شدہ ہوں اور ہمارے راستے الگ ہیں. بیوقوف آدمی، جب ایسا ہی کرنا تھا تو پھر اس بیچاری سے ملنے کی خواہش کیوں کی تھی؟ اس وقت مجھے کیا معلوم تھا وہ بدصورت ہوگی. تم تو میرا مزاج جانتے ہی ہو. افسوس ہو رہا ہے اس پر. یار افسوس بعد میں کرتے رہنا، پہلے اس سے جا کر مل لو. تم کیا سمجھتے ہو وہ اتنی بیوقوف ہوگی کہ آواز بھی نہیں پہچانے گی؟ میرا دعویٰ ہے وہ نہیں پہچانے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اور تمہاری آوازوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فون پر آوازوں کا کوئی خاص پتہ نہیں چلتا. آوازیں بہت حد تک بدل جاتی ہیں. عدنان نہیں مان رہا تھا، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح اسے منا ہی لیا. وہ بھی ایڈونچر سمجھ کر اس کام کے لیے راضی ہو گیا. اچھا یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا، کم از کم فون پر تو نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں تم اس سے ملو اور سلیقے سے سمجھا دو کہ وہ تمہارا یعنی میرا پیچھا چھوڑ دے، اپنی زندگی کی طرف دھیان دے. زندگی کے سفر میں کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا. یار تم نے تو مجھے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. عدنان نے پریشان ہو کر بولا. تم ایک رائٹر ہو، لوگ تمہیں جانتے ہیں. ہو سکتا ہے اس نے کہیں دیکھا ہو یا تمہاری تصویر دیکھی ہو یا بعد میں کبھی دیکھ لے تو پھر کیا ہوگا؟ یار بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. ایک بات بتاؤ، تم خود اس سے مل کر یہ سب کیوں نہیں کہہ دیتے؟ نہیں یار کچھ بھی ہو، میں ایک رائٹر ہوں، حساس دل کا آدمی ہوں، بہت سینسیٹیو ہوں، لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیل سکتا ہوں. مجھ سے یہ سب نہیں کیا جائے گا. چلو ٹھیک ہے، میں ہی قربانی کا بکرا بن جاتا ہوں. اس رات جب اس کا فون آیا تو میں نے پوچھا مہا یہ بتاؤ میں تمہیں پہچانوں گا کیسے؟ بہت آسان ہے، اس نے کہا. میں نظر کا بہت موٹا سا چشمہ لگاتی ہوں، چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ ہے، آپ مجھے دیکھتے ہی پہچان لیں گے. یہ بتاؤ کیا تم نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے آج تک آپ کی کوئی تصویر نہیں دیکھی، اس لیے میں نے اپنی پہچان بتا دی. کم از کم آپ تو پہچان ہی لیں گے. میں اس کا حلیہ عدنان کو بتاتے ہوئے کہا کہ ہوٹل سے باہر کھڑا رہوں گا، تم مقررہ وقت سے پہلے جا کر بیٹھ جانا، جب وہ آئے گی تم اسے پہچان لو گے. دوسری شام پروگرام کے مطابق میں ہوٹل کے باہر کھڑا ہو گیا، جبکہ عدنان ہوٹل کے اندر تھا. جب وہ ہوٹل آ گئی تو اس کا حلیہ بتاتے ہوئے کچھ باتیں چھپا لی تھی میں نے. جیسے وہ بہت موٹی تھی، اس کا رنگ بھی گہرا سانولا تھا. بہرحال مجھے یقین تھا عدنان اس کو سنبھال لے گا. میں نے ہوٹل کے باہر کھڑے رہنا مناسب نہیں سمجھا، اپنے فلیٹ واپس آ گیا. راستے میں عدنان کو فون کر کے میں نے کہہ دیا وہ اس لڑکی کو فارغ کر کے میرے پاس آ جائے. عدنان 2 گھنٹے بعد آیا. اتنی دیر لگا دی تم نے؟ کیا کرتا، وہ تو چپک ہی گئی تھی. بڑی مشکلوں سے جان چھڑائی. اس نے تمہیں پہچانا تو نہیں؟ نہیں تو میں نے پرفارمنس ہی ایسی دی تھی کہ انجم جمالی سمجھتی رہی مجھے. اور بتاؤ کیا باتیں ہوئی؟ چھوڑو بھی، اب تفصیل کیا بتاؤں، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس نے تمہاری جان چھوڑ دی ہے. اور واقعی اس نے میری جان چھوڑ دی. اس سے میری جان چھوٹ گئی کیونکہ اس کے بعد اس کا کوئی فون نہیں آیا. مجھے افسوس تو تھا، لیکن میں اپنی طبیعت کو کیا کرتا. حسن پرستی جو مزاج میں تھی، حسینائیں جو مجھے پسند تھیں، خوبصورت چہروں کا میں دیوانہ تھا، تو میں اس کی طرف کیسے دیکھتا. بہرحال کئی دنوں تک اس کا فون نہیں آیا، اور شاید 15 یا 20 دنوں کے بعد ایک رات پھر اس کا فون آ گیا. انجم صاحب، آپ نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید میں آپ کو فون نہیں کروں گی، لیکن دیکھ لیں آج پھر سے فون کر رہی ہوں. چلے شکریہ آپ کا. آپ کو ایک خاص خبر سنانی ہے. فرمائیے. میں نے اپنا جیون ساتھی چن لیا ہے.
اس نے مجھے بتایا آخر کب تک حالات سے جھگڑا کر سکتی تھی، آخر ایک دن تو کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہی تھا۔ چلو بہت مبارک ہو، میں نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں ایک بات اور، آپ نے اپنی جگہ جس کو بھیجا تھا اس بیچارے نے سب کچھ بتا دیا تھا، آپ کیوں نہیں آئے اور آپ نے اپنا نام دے کر اسے بھیجا ہے۔ میں شرمندہ سا ہو گیا، شاید میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر چکا تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، اگر چند لمحوں کے لیے اس سے مل ہی لیتا تو کیا ہو جاتا۔ بہرحال رات گئی بات گئی۔ ایک بات اور، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میری منگنی کس سے ہو رہی ہے؟ چلو جس سے بھی ہو رہی ہے مبارک ہو۔ سن تو لیں، میری منگنی آپ کے اسی دوست عدنان سے ہو رہی ہے۔ کیا؟ مجھے ایک شوق سا لگا۔ عدنان سے ہو رہی ہے؟ جی انجم صاحب، اب میں آپ کی یہ خوش فہمی دور کر دوں کہ صرف شاعر اور ادیب ہی حساس دل کے نہیں ہوتے، عام لوگ بھی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ تو صرف اپنی انسانیت نوازی وغیرہ کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن اصل خوبیاں عام لوگوں میں بھی ہوتی ہیں جو صرف باتیں نہیں کرتے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہی اور میں سوائے ہنستے رہنے کے اور کیا کر سکتا تھا۔ دوسرے دن میں خود عدنان کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ بیوقوف آدمی، تم نے کیسے سوچ لیا اس موٹی چشمے والی لڑکی سے منگنی کرنے کا اور مجھے تک نہیں بتایا؟ اس لیے کہ شرمندگی سے محسوس کر رہا تھا۔ کیسی شرمندگی؟ کہ تمہارا نمائندہ بن کر گیا تھا اور اس کو پسند کر بیٹھا، لیکن کیسے ہوا؟ میں حیرت زدہ تھا ابھی تک۔ کیسے تم نے یہ فیصلہ کر لیا؟ کیسے تمہیں وہ لڑکی پسند آ گئی؟ اس لیے کہ مجھے اس کی تنہائی اور بے بسی نے افسردہ کر دیا تھا، اس لیے میں برداشت نہیں کر سکا۔ بہرحال اب اتنا تو کرو کہ میری منگنی کی مبارکباد دو اور منگنی میں شریک ہو جاؤ۔ ضرور، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔ میں مسکرا کر اس سے لپٹ گیا۔ اگلے ہفتے اس کی منگنی تھی، میں کسی وجہ سے اس میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن مبارکباد کا پیغام ضرور بھیج دیا۔ دوسرے دن اس نے فون پر بتایا، ہم نے ایک ہوٹل میں ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر رکھی ہے اور تمہیں ہر حال میں آنا ہے۔ بہرحال اس کے اصرار پر میں ہوٹل پہنچ گیا۔ میں نے دونوں کے لیے تحفے بھی لے لیے تھے اور جب میں نے ہوٹل پہنچ کر اس لڑکی کو دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ تو بہت خوبصورت لڑکی تھی، بہت ہی دلکش، اور اس کے ساتھ وہ بھی تھی جس کو میں نے ہوٹل کے گیٹ پر دیکھا تھا، نظر کا موٹا چشمہ لگائے، موٹی سانولی سی وہ لڑکی۔ میں تو احمقوں کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا، انجم جمال صاحب، میں نے آپ کو مذاق میں بتایا تھا کہ میں ایک موٹی اور بدصورت لڑکی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ادیب اور شاعر حضرات کیا واقعی اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں؟ ان کے سینے میں بھی اتنا حساس دل ہوتا ہے جیسا وہ ظاہر کرتے ہیں، یا حقیقت کچھ اور ہوتی ہے؟ اور افسوس ہوا کہ آپ ویسے نہیں تھے جیسا آپ نے ظاہر کیا تھا۔ اپنی شاعری میں تو آپ بڑے حساس بنتے ہیں، لوگوں کے دلوں کی آپ کو بڑی فکر ہوتی ہے۔ لڑکیاں صنف نازک کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اب کچھ مجھ سے سن لیں، اس موٹی لڑکی نے کہا۔ میں اس کی دوست ہوں۔ اس نے جب اپنے فون والی گفتگو کے بارے میں مجھے بتایا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے مذاق کر لیا جائے، اور آگے کی کہانی یہ ہے کہ تم نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے ہوئے مجھے بھیج دیا۔ عدنان نے ہنستے ہوئے کہا۔ انجم جمالی صاحب، افسوس ہے کہ آپ نے اندیکھے کا سودا نہیں کیا۔ اگر آپ اندیکھی کال پر مجھے سمجھ لیتے اور واقعی میری بات پر یقین نہیں کرتے کہ میں اس طرح نہیں ہوں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، تو آج میں آپ کی زندگی میں ہوتی۔ میں تو آپ کو آزما رہی تھی اور آج دیکھنے آپ کے دوست کی قسمت بن چکی ہوں میں۔ وہ لوگ نہ جانے کیا کیا بولتے رہے اور میں سنتا رہا۔ شرمندگی سے، اپنی بیوقوفی کی وجہ سے میں نے ایک محبت کرنے والی خوبصورت حسینہ کو چھوڑ دیا۔ اب تو صرف میں سن ہی سکتا تھا ان کی باتیں۔ وہ دونوں شادی بھی کر چکے ہیں، دونوں اچھی اور بہت خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، اور میں پھر سے کسی انجانی کال کا منتظر ہوں۔ میرے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے ہر وقت۔ خوش آمدید ناظرین و سامعین۔